بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بہلول دانا بغداد کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کا اصل نام واہب بن عمرو تھا۔ آپ نے جب دنیا کی آسائشوں کو خیر بات کہہ دیا تو ننگے پاؤں دیوانوں کی طرح بغداد اور ارد گرد کے ویرانوں میں گھومتے رہتے۔ کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہ رہا، جہاں تھک جاتے بس وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ عشق الہی میں ہر وقت گم رہنے کی وجہ سے لوگ آپ کو بہلول دیوانہ کہتے تھے۔ حضرت بہلول دانا کی ایک حکایت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ اس کے دربار میں خراسان سے فقہاء علم دین کا فہم رکھنے والے آ رہے ہیں۔ ان کے علم سے فیض یاب ہونے کے لیے سب کو دربار میں آنے کی عام دعوت ہے۔ حضرت بہلول دانا نے جب یہ اعلان سنا تو شوق علم میں وہ بھی خلیفہ کے دربار پہنچ گئے۔ دربار پہلے سے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے جب خلیفہ ہارون الرشید کو سلام کیا تو ہارون الرشید نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہارون الرشید کے پاس ہی شاہنہ کرسی پر بیٹھے فقہا نے جب دیکھا کہ ننگے پاؤں پرانے اور گرد آلود کپڑوں میں ملبوس ایک دیوانے کو بادشاہ اس قدر عزت دے رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوئے اور بولے، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں جو ایسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں اتنی عزت دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سن لی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ایک بڑے فقیہ ہیں اور میں ایک علمی دیوانہ ہوں، کیوں نہ آپس میں علمی مباحثہ کر لیں۔ یہ سن کر ہارون الرشید خوش ہو گیا کیونکہ اسے علمی مباحثوں اور مناظروں کا شروع سے ہی شوق تھا۔ ہارون الرشید نے فقہاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقہاء نے کہا، میں علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی، میں ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس کا جواب بہلول نے صحیح دے دیا تو میں 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر معمہ کا جواب درست نہ ہوا تو پھر بہلول کو مجھے 1000 اشرفیاں دینا ہوں گی۔ بہلول مسکرائے اور کہا، فقیروں کے پاس بلا مال دنیا کا کیا کام، اگر میں معمہ کا جواب نہ دے سکا تو خود کو آپ کے سپرد کر دوں گا، پھر چاہے مجھے غلام بنا کر بیچ دیں، مجھے منظور ہوگا۔ فقہاء نے یہ بات مان لی اور معمہ بیان کیا کہ ایک گھر میں عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر میں مزید 2 افراد بھی موجود ہیں، ان میں سے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک چوتھا شخص گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے آتے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزے دار کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بتائیں باہر سے آنے والا چوتھا شخص کون ہے؟ معمہ سن کر دربار میں موجود دانش مند بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر چوتھا شخص ہے کون، جس کے آتے ہی میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اور نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزے دار کا روزہ باطل ہو گیا۔ دربار میں خاموشی سی چھا گئی۔ اسی اثنا میں حضرت بہلول دانا نے بے ساختہ جواب دیا، گھر میں داخل ہونے والا چوتھا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب عورت کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے کسی دوسرے مرد سے عقد کر لیا جو اس کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ دیگر 2 افراد کو ہدیہ دے کر عورت اپنے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں اور روزے رکھوا رہی تھی۔ اسی لیے جب اس عورت کا پہلا شوہر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اس کا دوسرے شخص سے عقد ٹوٹ گیا اور پہلے شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی جانے والی نمازیں اور روزے بھی باطل ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا کا جواب سن کر ہر کوئی اش اش کر اٹھا۔ ہارون الرشید نے بہلول کو شاباش دی۔ فقہاء نے شرط کے مطابق 1000 اشرفیاں بہلول کو دینا چاہییں تو آپ نے کہا کہ ہم فقیروں کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، ان اشرفیوں کو مخلوق خدا میں بانٹ دیجیے۔ یہ سن کر فقیہ بہت متاثر ہوا اور بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آپ بہلول دیوانہ نہیں بلکہ بہلول دانا ہیں۔ ایک دن حضرت بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے
لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ اس شخص نے قریب جا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، پھر کیا بنا؟ حضرت بہلول دانا نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ جزاک اللہ۔